آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں کی زندگی کے بالکل مرکز میں ہے۔ جی، ایسا موضوع جو ہم سب سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ بالکل، قرآن حکیم اور ہمارا تعلق، اور خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ اور اس گفتگو کی بنیاد ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز خطاب ہے۔ عنوان تھا مسلمانوں پر قرآن کے حقوق۔ جی، جو انہوں نے 1968 میں دیا تھا۔ جی، 1968 میں، یعنی نصف صدی سے بھی پہلے۔ لیکن جب آپ اسے سنتی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے کہا گیا ہے۔ بالکل، اور یہی اس خطاب کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ یہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے اس میں کوئی وقتی مسئلہ نہیں اٹھایا، صحیح، بلکہ انہوں نے قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کے تعلق کی وہ بنیادی اور لازوال ترتیب بیان کی ہے جو ہمیشہ متعلقہ رہے گی۔ یعنی یہ کوئی علمی بحث نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کوئی علمی مقالہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک مسلمان کی زندگی کا روڈ میپ ہے، ایک مکمل لاہ عمل ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد صرف ان نکات کا خلاصہ پیش کرنا نہیں، بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی فکر کی روشنی میں ان کی گہرائی میں اترنا ہے۔ جی، ہم قرآن کے ان 5 حقوق کو ایک ایک سفر کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک انسان کے اندر اور باہر تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو آئیے اس سفر کا پہلا قدم دیکھتے ہیں۔ جی، تو پہلا اور سب سے بنیادی حق جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ ہے ایمان۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے فریم ورک میں یہ محض روایتی یا موروثی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ اس پر بہت زور دیتے تھے کہ یہ ایمان شعوری، عقلی اور قلبی ہونا چاہیے۔ بالکل، مطلب دل سے ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دماغ سے اس بات کو سمجھنا کہ کیوں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، بہت اہم۔ وہ وراثتی ایمان کو ایک نقطہ آغاز تو مانتے ہیں، لیکن اسے منزل ہرگز نہیں سمجھتے۔ اچھا، ان کی دلیل یہ تھی کہ جو ایمان بغیر سوچے سمجھے ورثے میں مل جائے وہ آزمائشوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ شعوری ایمان یعنی کانشیس فیتھ وہ بنیاد ہے جو چٹان کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ یہ میں مسلمان ہوں کیونکہ میرے والدین مسلمان تھے سے میں مسلمان ہوں کیونکہ میں نے اس پیغام کو سمجھا ہے اور دل سے قبول کیا ہے تک کا سفر ہے۔ بالکل یہی۔ اس کے بغیر ان کے مطابق باقی تمام حقوق کی ادائیگی صرف کھوکھلی رسومات بن کے رہ جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ذاتی تصدیق کا عمل ہے، a personal validation of faith۔ اچھا، اگر یہ بنیاد مضبوط ہو جائے تو اس پر اگلا قدم کیا ہے؟ یہاں سے دوسرا حق شروع ہوتا ہے، تلاوت۔ تلاوت یعنی قرآن کو پڑھنا، اس کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے نزدیک یہ صرف الفاظ کو پڑھ دینا نہیں ہے۔ وہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ترتیل پر بہت زور دیتے ہیں۔ سورۃ المزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ ترتیل کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب صرف آہستہ پڑھنا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں گہرائی یہ ہے کہ آپ الفاظ کو ان کا حق دے کر ادا کریں۔ صحیح تلفظ، ٹھہراؤ اور ایک ایسا آہنگ جس سے کلام کی عظمت اور خوبصورتی ظاہر ہو۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا نقطہ یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہیں۔ ان کی سنیات، ان کا اتار چڑھاؤ، ان کا انسان پر ایک نفسیاتی اور روحانی اثر ہوتا ہے۔ چاہے آپ اس وقت اس کا مطلب نہ بھی سمجھ رہے ہوں۔ بالکل، چاہے آپ مطلب نہ بھی سمجھیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی خوبصورت موسیقی کو سنتے ہیں، بھلے ہی آپ اس کے سازوں کو نہ پہچانتے ہوں، لیکن اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے۔ تلاوت الفاظ کے ساتھ پہلا روحانی تعلق قائم کرتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں۔ وہ اکثر تلفظ کی غلطیوں کے ڈر سے تلاوت سے ہچکچاتے ہیں۔ جی، لیکن ترتیل کا مقصد پرفیکشن نہیں بلکہ کوشش اور احترام ہے۔ کوشش اور احترام۔ جی، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو بہترین طریقے سے پڑھا جائے۔ اس کوشش کا اپنا اجر ہے۔
डॉक्टर साहब का जोर इस बात पर था कि कुरान को अलमारी में बंद रखने के बजाय उसे अपनी आवाज का हिस्सा बनाया जाए। ये ताल्लुक का पहला अमली इजहार है। तो ईमान की शऊरी बुनियाद कायम हो गई और फिर जुबान से उस कलाम का एहतराम के साथ विर्द भी शुरू हो गया। लेकिन सिर्फ अल्फाज को दोहरा देना ही तो कुरान का मकसद नहीं हो सकता। यकीनन नहीं। यहाँ से ज़हन और रूह का सफ़र शुरू होता होगा। बिल्कुल, और ये हमें तीसरे हक की तरफ लाता है जो शायद इस पूरे सिलसिले का ज़हनी मरकज़ है। फ़हमो तदब्बुर यानी समझना और गौर करना। जी, कुरान खुद बार बार चैलेंज करता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? डॉक्टर साहब के नज़दीक ये वो मरहला है जहां कुरान एक बाबरकत किताब से आगे बढ़कर एक रहनुमा, एक गाइड बन जाता है। तदब्बुर का लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका अमली मतलब क्या है? क्या सिर्फ तर्जुमा और तफसीर पढ़ लेना तदब्बुर है? उनके फ्रेमवर्क के मुताबिक तर्जुमा और तफसीर पढ़ना तदब्बुर की तरफ पहला कदम है, लेकिन ये खुद तदब्बुर नहीं है। अच्छा? तदब्बुर एक बहुत ही ज़ाती अमल है। इसको समझाने के लिए एक मिसाल दी जा सकती है कि कुरान एक आईने की तरह है। तर्जुमा पढ़ना उस आईने पर लिखी हदायत पढ़ने जैसा है। सही। लेकिन तदब्बुर उस आईने को अपने सामने रखकर अपना चेहरा देखने का नाम है। ये सोचना कि ये आयत मुझसे क्या कह रही है, मेरी जिंदगी के किस पहलू पर रोशनी डाल रही है। यानी मेरे कौन से खौफ, कौन सी उम्मीदें या कौन सी कमजोरियां इस आयत के मुखातब हैं? बिल्कुल, ये कुरान के साथ एक मुकालमा है, एक डायलॉग है। ये तसव्वुर तो आज के दौर में और भी अहम हो जाता है, जहां हमारी तवज्जो हर चंद सेकंड में भटक जाती है। लंबी तहरीरें पढ़ना और गहराई में सोचना एक चैलेंज बन गया है। बिल्कुल। तो इस तेज रफ्तार दुनिया में तदब्बुर की आदत कैसे डाली जा सकती है? डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की तालीमात से जो अमली नुक्ता निकलता है वो है आगाज़े सगीर, यानी स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल। जी, आप पूरे कुरान पर एक साथ तदब्बुर करने की कोशिश ना करें। रोजाना सिर्फ एक आयत लें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी मुख्तसर तफसीर देखें और फिर दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें कि इस आयत का मेरी ज़ात से, मेरे आज के दिन से क्या ताल्लुक है। सही। ये रोज़ाना की एक छोटी सी जहनी वर्जिश है जो वक्त के साथ कुरान के साथ आपके ताल्लुक की नोयत बदल देती है। ये इसे एक पढ़ी जाने वाली किताब से एक जिंदा और आपसे हमकलाम होने वाली हस्ती में तब्दील कर देती है। ये एक बहुत ही काबिले अमल नुक्ता है। तो अब तक का सफ़र ये बना कि पहले दिलो दिमाग से माना, यानी ईमान। जी, यानी तदब्बुर। उसके बाद मंतिकी तौर पर अगला कदम क्या होना चाहिए? जब इल्म हासिल हो जाए तो इसका तकाजा होता है अमल। और यही कुरान का चौथा हक है, अमल। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम बहुत वाज़े तौर पर कहते थे कि कुरान कोई फ़लसफ़े या अदब की किताब नहीं है जिसे पढ़कर लुत्फ़ लिया और एक तरफ रख दिया। नहीं, ये एक मैनुअल फॉर लाइफ है, एक दस्तूरुल अमल है। बिल्कुल, इल्म बगैर अमल के एक बोझ है। लिहाजा जो कुछ समझा और जिस हिदायत को पहचाना उसे अपनी जिंदगी में नाफिज करना ईमान का लाजमी तकाजा है। अमल की जब बात होती है तो आम तौर पर जहन में नमाज, रोज़ा जैसी इबादत आती हैं। क्या डॉक्टर साहब ने अमल के तसव्वुर को इससे ज्यादा वुसअत दी? बहुत ज्यादा। उन्होंने अमल के 2 दायरे बयान किए हैं और ये बहुत अहम है। पहला दायरा है इनफरादी अमल का। इनफरादी अमल। जी, इसमें इबादत भी शामिल हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये आपके अखलाक, आपके मामलात, आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी, यानी आपका अपने खानदान, पड़ोसियों और काम की जगह पर रवैया। बिल्कुल, यानी आपकी ज़ात कुरान के उसूलों का चलता फिरता नमूना बन जाए। और दूसरा दायरा, वो यकीनन ज्यादा चैलेंजिंग होगा। जी, वो दूसरा दायरा है इज्तिमाई अमल का, और उनके नज़दीक ये कुरान का सबसे बड़ा और सबसे नज़रअंदाज किया जाने वाला हक है। सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला हक। जी, उनका मौक़िफ़ था कि कुरान सिर्फ इनफरादी इस्लाह का पैगाम नहीं देता, बल्कि वो एक आदिलाना मुआशरती और रियासती निज़ाम के क़याम का भी मुतालबा करता है। इंसाफ, मुसावात और शूरा के उसूलों पर मबनी निज़ाम। लेकिन ये तो एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा और शायद नामुमकिन काम लग सकता है। एक फर्द माशरे या रियासत को कैसे बदल सकता है? देखें, डॉक्टर साहब का नुक्ता नज़र ये था कि इसकी शुरुआत भी फ़र्द से ही होती है। अच्छा। इज्तिमाई अमल का मतलब ये नहीं कि हर शख्स आज ही इनकलाब बर्पा करने निकल खड़ा हो। इसका मतलब है अपने दायरा इख्तियार में इंसाफ और कुरानी उसूलों को कायम करना। मसलन? अगर आप एक दुकानदार हैं तो नापतोल में कमी ना करें। अगर आप उस्ताद हैं तो पूरी दयानतदारी से पढ़ाएं। अगर आप अफसर हैं तो रिश्वत और सिफारिश से बचें।
اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں خیر کی بات کرنے والی آوازوں کا ساتھ دینا۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر اجتماعی تبدیلی کی بنیاد بنتی ہیں۔ ان کے نزدیک عمل کے ان دونوں پہلوؤں کے بغیر قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کا سفر ایک انسان کی مکمل داخلی اور خارجی تبدیلی کا نقشہ پیش کرتا ہے، ایمان سے شروع ہو کر تلاوت، تدبر اور پھر انفرادی اور اجتماعی عمل تک۔ کیا یہاں یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ان کے فریم ورک کے مطابق ایک آخری اور بہت اہم ذمہ داری باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ایک شخص خود اس روشنی سے منور ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس روشنی کو آگے بھی پھیلائے۔ صحیح، یہی پانچواں حق ہے، تبلیغ، یعنی اس پیغام کو، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا۔ تبلیغ کا لفظ سن کر اکثر ذہن میں ایک خاص طریقہ یا تنظیم کا تصور آتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی نظر میں اس کا مفہوم کیا تھا؟ ان کے نزدیک یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے جو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملی ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لہٰذا اس پیغام کو حکمت، محبت اور بہترین دلیل کے ساتھ تمام انسانوں تک پہنچانا اس امت کے وجود کا مقصد ہے۔ یہ مثال بہت خوبصورت ہے کہ جیسے آپ کو صحرا میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے تو آپ کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ دوسرے پیاسوں کو بھی اس کا راستہ بتائیں۔ تبلیغ کا جذبہ اسی ہمدردی اور خیرخواہی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہترین تبلیغ اصل میں بہترین عمل ہے؟ یعنی آپ کی زندگی خود ایک دعوت بن جائے؟ بالکل، یہی ان کی فکر کا خلاصہ ہے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ آپ کا کردار آپ کا سب سے بڑا مبلغ ہے۔ صحیح۔ جب لوگ آپ کی زندگی میں قرآن کے اثرات دیکھیں گے، جیسے سچائی، دیانتداری، ہمدردی، تو وہ خود اس پیغام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ زبانی تبلیغ اس کے بعد آتی ہے۔ یعنی یہ پانچواں حق دراصل پہلے چار حقوق کا فطری نتیجہ ہے۔ جی بالکل، فطری نتیجہ ہے۔ جب آپ کو خود کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہو جاتا ہے تبھی آپ سچے دل سے اسے دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر تبلیغ صرف ایک رسمی کارروائی ہوگی۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے 1968 کے خطاب کی روشنی میں قرآن کے 5 حقوق کا ایک مربوط سلسلہ دیکھا۔ جی، ایک پورا سفر تھا وہ۔ بالکل۔ سفر کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے، شعوری ایمان سے، پھر اس کی تلاوت، اور تلاوت کے بعد سب سے اہم ذہنی مرحلہ یعنی فہم و تدبر، اسے سمجھنا۔ صحیح، اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا، انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر۔ اور آخر میں اس پیغام کو آگے پہنچانا یعنی تبلیغ۔ یہ کوئی الگ الگ خانے نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سیڑھی کے قدموں کی طرح ہے، ہر قدم دوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا۔ ایمان کے بغیر تلاوت بے روح ہے، سمجھنے کے بغیر عمل اندھی تقلید ہے، اور عمل کے بغیر تبلیغ بے اثر ہے۔ یہ ایک مسلسل اور زندگی بھر کا سفر ہے۔ یہ واقعی ایک جامع نقشہ ہے، اور اسی نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جی۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے بیان کردہ ان 5 حقوق کے سفر میں ہم خود کو اس وقت کس مرحلے پر پاتے ہیں، اور ہمارا اگلا ایک چھوٹا قابل عمل قدم کیا ہو سکتا ہے؟